آیت 144 سے درس کا آغاز ہوگا۔ پچھلی آیت میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی کہ دین کا نظام اب شخصیتوں کے ساتھ وابستہ نہیں۔ کہا یہ گیا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کل کو جب موت ہو جائے یا حضور قتل کر دیے جائے تو کیا تم سمجھو گے کہ بس یہ نظام ختم ہو گیا اور اب ہمیں پھر اپنے اسی نظام کہن کی طرف لوٹ جانا چاہیے؟ یہ غلط ہے۔ جو ایسا سمجھتا ہے یا جو ایسا کرے گا اسے جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت ایک عظیم انقلاب کا دنیا مذاہب میں، اس دنیا میں جو انسانی رہنمائی کے لیے خدا کی ہدایت کو ضروری سمجھتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے جو کچھ آنا تھا آ چکا، اب کوئی آنے والا نہیں رہا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد جب ہماری یہ گاڑی دوسری پٹڑی پر چڑھی تو جہاں اور غیر اسلام چیزیں ہمارے ہاں جزو اسلام بنی، اسی میں ایک آنے والے کا عقیدہ بھی ہمارے ہاں آیا۔ اس کی پوری تصویر میں نے پچھلی درس میں پیش کی تھی۔ ایک صاحب نے اسی سلسلے میں مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیونکہ انفرادی چیز نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس سے پہلے اسے پیش کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو میں نے کہی تھی ایک آنے والے مہدی کے متعلق، یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، نزول مسیح کے متعلق بھی یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اس سلسلہ میں نماز میں ہم ایک اور دعا مانگتے ہیں اور وہ ہے فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگنا۔ یہ دجال اصل میں وہ مسیح دجال ہے یا مسیح الکذاب ہے؟ یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ نہیں سے آیا جہاں سے آنے والوں کا عقیدہ ہمارے ہاں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس درس میں یہ پہلی دفعہ بات سامنے آئی ہے، اس لیے ذرا سی تفصیل سے عرض کروں کہ یہ کیا چیز تھی۔ یہودیوں کو ایک آنے والے مسیح کا انتظار تھا جو آ کر بنی اسرائیل کی سلطنت کو قائم کرے گا اور پھر یہودی اسی عروج پر پہنچیں گے۔ جب آپ آنے والے کا عقیدہ قائم کریں گے تو ظاہر ہے کہ کرسی خالی دیکھ کر ہر شخص اس پہ آ بیٹھے گا۔
تو ایسے آنے والے ان کے ہاں بھی آتے رہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے وہ سمجھتے تھے وہ آئے گا، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ جنہوں نے یہودی لٹریچر یا عیسائی لٹریچر دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا، اس میں ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے، ایک بڑی معروف سی چیز ہے، اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہ اینٹی کرائسٹ تھے ان کے نزدیک جو آیا کرتے تھے۔ بڑی دلچسپ ہسٹری ہے۔ آپ کے ہاں بھی تو کتنے جھوٹے مہدی آ چکے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کم از کم عیسائیوں نے یہ چیز کہی کہ ہاں یہ وہ چیز ہو گئی، لیکن ان کے سامنے جو حواری وغیرہ تھے انہیں تو وہ مملکت نہ ملی۔ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوا پیدا کہ 1000 برس تک شیطان بند کر دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں آئے گا، مسیح کی شکل میں آئے گا، جھوٹا ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، قتل و غارت گری ہوگی، ابتری پھیلے گی، انفجار پھیلے گا، اور وہ قرب قیامت کی نشانی ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ جو اس شکل میں آنے والا تھا اسے اینٹی کرائسٹ کہا عیسائیوں نے۔ چنانچہ 1000 سال تک تو یہ اطمینان میں رہے کہ وہ بندہ ہوا ہے۔ جب 1000 سال گزرا ہے تو ان کے یہاں کھلبلی مچ گئی کہ بس اب وہ اس کی رسیاں ٹوٹ گئیں، زنجیریں توڑ دی گئی اور اب قیامت آنے والی ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں اتنی خودکشیاں ہوئی، لوگوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے مار دیا، بے حد خودکشیاں ہو گئیں کہ قیامت آنے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے۔ 1000 سال گزر گیا، اس کے بعد پھر اطمینان ہو گیا۔ تو وہاں سے تو یہ آہستہ آہستہ یہ خیالات کچھ افسانے سے بن گئے، ان کی یاد سے بھی محض ہو گئے، لیکن ان کے سارے فراموش کردہ افسانے آپ کے ہاں آہستہ آہستہ مذہب کا جز بنتے گئے۔ آنے والے کا عقیدہ آیا، مہدی کی شکل میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آنے کا عقیدہ آیا، مسیح کا عقیدہ آیا۔ تو یہ اینٹی کرائسٹ کا بھی تو عقیدہ آنا چاہیے۔ یہ جو مسیح الدجال ہے آپ کے ہاں، جھوٹا مسیح، فریب دینے والا مسیح، اینٹی کرائسٹ، یہ وہی ہے جو ان کے ہاں ایک عقیدہ چلا آتا تھا۔ تو ان کے ہاں اسے اینٹی کرائسٹ کہتے تھے، آپ کے ہاں مسیح الدجال ہے، جھوٹا مسیح۔ تو یہ وہی عقیدہ ہے جو آپ کے یہاں منتقل ہو کر آ گیا۔ جب کوئی آنے والا ہی قرآن کی روح سے نہیں ہے، آنے والا آ چکا، تو اس آنے والے کے جلاؤ میں یا اس کے تضمنات میں، اس کے متعلقات میں جو آنے والے تھے ان کے عقائد بھی اسی قسم کی چیزیں آسانی ہی ہیں۔ دین کی روح سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن میں ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ہے۔
قرآن میں اب کسی آنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے، آنے والا آ چکا. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مسیح دجال یا مسیح الکذاب، جھوٹا مسیح، فریب دینے والا مسیح، یہ وہی عقیدہ ہے جو ان لوگوں کے ہاں اینٹی کرائسٹ کا عقیدہ تھا، اور وہی ہمارے ہاں ایک کاذب مسیح کا عقیدہ بن کے آیا ہوا ہے. جیسا ان کے ہاں یہ تھا کہ 1000 سال کے بعد وہ نمودار ہوگا تو وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے کہ یہ دجال آئے گا. یہ سب قیامت کے قرب کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں. امام مہدی کا آنا، نزول مسیح، یہ جھوٹے مسیح کا دجال کا آنا، یہ آئے گا تو بڑے فتنے پھیلائے گا، قتل و غارت گری ہوگی. پھر اس کے بعد وہ سچے مسیح جو ہیں وہ آئیں گے، وہ خنزیر کو ذبح کریں گے، صلیب کو توڑیں گے. اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور جب اسلام پھیل جائے گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یعنی وہ بھی اس کے بعد 4 دن یہ نہیں ہے کہ اسلام پھیل جانے کی شان و شوکت اس پر کچھ وجہ دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ قیامت آ جائے گی. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے مسیح دجال کا عقیدہ جو اینٹی کرائسٹ تھا یہودیوں کے ہاں، پھر یہی اینٹی کرائسٹ عیسائیوں کے ہاں ہوا، اور وہی اینٹی کرائسٹ بالکل اس معنی کے اندر، جھوٹے مسیح کے معنی کے اندر آپ کے یہاں موجود ہے. اور عقیدے کی شدت ایسی ہے کہ نماز میں ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں جن فتنے سے پناہ مانگنے کی آرزو کی جاتی ہے اس میں مسیح دجال کا فتنہ بھی موجود ہے، اور یہ وہی ہے کہ جسے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے. آج ہمارے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 144 آ رہی ہے، اور یہ بھی عنوان ہے ایک بڑے اہم موضوع کا. نجمن تو اس کے متعلق پہلے بھی باتیں آتی رہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے ہاں کا اب یہ انداز ہے، جب اس موضوع سے متعلق قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے تو میں ان تمام بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کے ایک جگہ لے آتا ہوں تاکہ ایک ہی نشست میں ایک ہی دفعہ پوری حقیقت ہمارے سامنے آ جایا کرے. آیت میں کہا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. ہر شخص کی موت، یہ عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، اور جو اس سے مفہوم لیا جاتا ہے وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص بھی خدا کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اسے موت نہیں آتی بجز اس کے کہ اللہ حکم دے، اور اس کے لیے اس کی میعاد لکھی ہوئی ہے. مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کی عمر پہلے سے مقرر ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے خدا کے رجسٹر میں. وہ نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. معین وقت سانس تک جنے ہوئے. یہ جو آپ کے یہاں یہ چیز ہے کہ سب اب تو یہ اپنے سانس پورے کر رہا ہے. یہ پورے کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب پورے کر رہا ہے؟ وہ یہاں گنے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں پہلے سے، کتنے سانس اس میں لینے ہیں. وہ زندگی اور حیات کی تمام علامتیں تو ختم ہو چکی، لیکن گنتی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. اس لیے وہ سانس گن رہا ہے. یہی
زندگی ہے جسے نفس شماری کی زندگی کہا جاتا ہے، سانس گن رہا ہے، یہی وہ چیز ہے ہمارے ہاں جو کہا گیا کہ موت کا ایک دن معین ہے، اور وہی چیز جو آپ کے ہاں قدم قدم پہ کہی جاتی ہے کہ ودیگا کوئی غم نہیں، ودیگا کوئی دم نہیں۔ اگر وہ بڑی ہوئی ہے عمر تو اس میں غمی کچھ نہیں ہے، اور اگر وہ گھٹ چکی ہوئی ہے، ختم ہو چکی ہوئی ہے میعاد، تو جو جینے اوقات جو کیے وہ بڑھ سکتی نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بات کیا ہوئی۔ عمر پہلے سے متعین، اور ظاہر ہے کہ جب عمر متعین تو پھر یہ بھی متعین کہ کون سی بیماری آئے گی یا کس طریقے سے یہ مرے گا، قتل ہوگا کسی کے ہاتھوں، خودکشی کرے گا، بیماری سے مرے گا، حادثے سے مرے گا، یہ ساری چیزیں بھی متعین، کون مارے گا، کون قاتل ہوگا، یہ چیز بھی متعین۔ تو گویا یہ پورے کا پورا وہی عقیدہ جبر کا آ گیا کہ ہر شے یہاں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے اور اس کے مطابق سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اس میں چوائس نہیں، وہ مجبور ہے، خدا نے اس کے متعلق پہلے سے طے کر رکھا ہے اور اس کے مطابق ہر شخص یہاں کرتا چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نیک سے ہم قرآن کریم کو یہاں سمجھتے چلے آئے ہیں اس کی روشنی میں اس کے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری عمارت دین کی نیچے آ جاتی ہے اس ایک عقیدے سے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، مجبور محض ہے ایک مشین کی طرح، وہاں سب چیزیں طے ہوئی ہیں، یہ اس کے مطابق کرنے کے مجبور ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کے مطابق نہیں کرتا، اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے، تو بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار سے بھی اس کا اقتدار بڑا ہو گیا، یعنی اس نے تو یہ طے کیا ہے کہ اس نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، فلاں سانس کے بعد مر جانا، اور اگر یہ اس کے خلاف کوئی تدبیر کرتا ہے، کوئی علاج کرتا ہے، مرض کے ازالے کے متعلق کوئی سوچ رہا ہے، تو یہ تو سارا کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ بھی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو یہ عجیب لکھت ہے کہ علاج بھی کرنا ہے، تدبیر بھی کرنا ہے، یہ سارا کچھ بھی کرنا ہے، مرنے کا وقت اور سانس بھی آخر کا جو لکھا ہوا ہے، تو یہ ہوا کیا؟ اور اگر یہ سارا ہی کچھ طے شدہ ہے تو پھر ذمہ داری کس کی ہوئی؟ مثلاً مرنے کا خیال لیجیے آپ، مرنے کی دو طور شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو خودکشی کر کے انسان مر جاتا ہے، خودکشی کرنا آپ کو معلوم ہے کہ جرم ہے، خود قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ استنباط کیا جاتا ہے، اگر تو وہ اجتماعی موت کے لیے ہے لیکن انفرادی موت بھی تو اس کے اندر آ جاتی ہے، جہاں کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 2/195 2/195 اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے
پہلے سے طے شدہ ہے خدا کے ہاں یہ لکھی ہوئی چیز ہے کہ اس نے فلاں وقت خودکشی کرنی ہے اور خودکشی سے اس نے مر جانا ہے. ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے خودکشی سے مر جانا ہے، ادھر کہا جاتا ہے کہ دیکھنا خودکشی نہیں کرنا تم نے. اور اگر خودکشی وہ کرتا ہے تو اسے یہاں بھی جرم قرار دیا جاتا ہے اور خدا کے ہاں بھی اس کو گناہ قرار دیا جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ میرا خیال ہے آپ دو چار منٹ کے بعد گھبرا جائیں گے کہ یہ موضوع ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو ذرا تفصیل سے بات کی جائے. بات صاف ہے، ہمارے ذہن میں ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ 1000 برس سے آپ کے یہاں یہ عقائد چلے آ رہے ہیں مسلمات کی طرح اتنے شدید کہ وہ جو فہرست ہے نا کہ فلاں بات سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، وہ جو فتویٰ ملتا ہے کفر کا، اس لسٹ کے اندر یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا آپ خالق ہے، ذمہ دار ہے، خود اس کے اعمال پر جب ہوتے ہیں تو یہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. آج آپ سوچیے اس عقیدے کی اہمیت، اور اس کے بعد یہ سوچیے کہ اس عقیدے کے بعد پھر دین رہتا کہاں ہے. یہ ہے وہ اہمیت جس کے پیش نظر میں نے عرض کیا کہ ضرورت ہے کہ ذرا تفصیل سے اس کے متعلق گفتگو کی جائے. تو پہلی چیز تو یہ کہ خودکشی سے مرنے والے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، قرآن نے خود کہا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور اگر پہلے سے یہ طے تھا، خدا نے یہ چیز لکھ رکھی ہوئی تھی کہ یہ شخص خودکشی کرے گا، تو پھر یہ جرم کیا ہوا؟ اس کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ ذمہ داری نہیں اپنے اس عمل کا. دوسری صورت مرنے کی یہ ہے کہ کسی نے کسی کو آ کر قتل کر دیا. یہی چیز وہاں سامنے آ گئی کہ اگر یہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، خدا کے ہاں سے مقدر ہے کہ اس شخص نے اس شخص کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، فلاں نے اسے آ کر قتل کرنا ہے، فلاں وقت قتل کرنا ہے، اس ثانیے پہ قتل کرنا ہے. ایک ایک سانس لکھا ہوا ہے کہ اتنے سانس اس میں لینے ہیں تو اس کے بعد اس نے آ کے قتل کرنا ہے. تو اب اس کے بعد یہ قاتل اس جرم قتل کی بنا پہ محفوظ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا جرم کیا ہوا؟ یہ تو خدا کے لکھے کی تعمیل کر رہا ہے. ایک طرف اسے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اسے جا کے قتل کرو، کیونکہ اس کے متعلق ہم نے پہلے طے کیا ہوا. اب وہ اطاعت کر رہا ہے، اس حکم کی تعمیل ارشاد کر رہا ہے. جب جا کے قتل کرتا ہے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ کڑی لگا لو. یہاں کی عدالت سے کہا جاتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، مجرم سے بدلہ لینا، اس کو سزا دینا، اس کے اندر یاد رکھو زندگی کا راز مضمر ہے تمہارے لیے. قوم کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی زندگی اس میں ہے کہ جو جرم کرتا ہے اور خاص طور پہ جو جرم قتل کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملے. اس میں زندگی کا راز وسیع ہے. چنانچہ قرآن کریم نے خود سورہ نساء میں جرم قتل کے متعلق وضاحت سے یہ لکھ دیا. اور
اور پھر وہ قتل دو قسم کا قرآن نے بتایا. ایک تو قتل عمد بال ارادہ کسی کو قتل کرنا، اور ایک قتل خطا سہون کسی سے کچھ ہو جانا. یہ جو قتل خطا ہے، سہون کسی سے قتل ہو جانا کسی کا، اس کے لیے قرآن کریم نے بڑی ہلکی سی سزا تجویز کی ہے. کفارہ تجویز کیا ہے، دیت خون بہا تجویز کیا ہے. ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ قرآن نے قتل کے جرم میں خون بہا بھی رکھا ہے، وہ صرف صاحب جو ہے، قتل صاحب جو ہے اس کے لیے ہے، قتل عمد کے لیے نہیں ہے. بات دور چلی جائے گی، ورنہ میں یہ تفصیل سے بتاؤں کہ کتنی بڑی خرابیاں ہیں اس میں کہ اگر قتل عمد کے لیے بھی آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد جو خون بہا دے کے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تمام بڑے بڑے ذمہ اور بڑے بڑے لوگ اور یہ بڑے بڑے امیر آدمی تو روز قتل کرنا شروع کریں. بہرحال اسے چھوڑیے. قرآن کریم نے قتل کی سزا تجویز کی ہے، قتل کی سزا موت تجویز کی ہے، قتل عمد کی سزا. قتل صاحب کے لیے بھی اس نے جرمانہ ہی صحیح بہرحال اسے جرم قرار دیا ہے. قتل صاحب 4/92 میں 4/92 میں، قتل عمد 4/93 میں 4/93. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہے پہلے سے طے شدہ ہے خدا کے ہاں کہ فلاں شخص نے آ کر فلاں وقت اسے قتل کر دینا ہے، تو اس قاتل سے مواخذہ کس چیز کا؟ یہ جرم کیوں ہے؟ یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے اس کو؟ اور پھر قتل عمد اور قتل صاحب میں فرق کر کے خدا نے خود بتا دیا، جس نے کہا کہ بال ارادہ قتل، تو اس کو تو معنی یہ ہے کہ خدا خود تسلیم کرتا ہے کہ انسان ارادے سے ایک چیز کرتا ہے. اختیار ارادہ تو قرآن نے خود تسلیم کر دیا جائے. لیکن اگر وہ مجبور ہے خدا کے اس فیصلے کے مطابق اس کو آ کر قتل کرنے کے لیے، تو پھر قتل صاحب کیا اور قتل بال ارادہ کیا؟ وہ تو دونوں صورتوں میں مجبور ہے. وہ صاحب والا جو قتل کرتا ہے خدا اس کے ذہن کو معروف کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. لیکن یہ ارادے والا جو آ کے قتل کرتا ہے، تو یہ پھر ارادہ صاحب کا ہوا جب اس کو وہ مجبور ہے خدا کے لکھنے کے مطابق آ کر اس کو قتل کرنے کے لیے. ارادہ تو اسے کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے سے وہ جی چاہتا تو ایسا کرتا، جی چاہتا تو نہ کرتا. لیکن جب اس میں اس کے جی چاہنے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو خدا کا لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ جرم کہاں کا ہوا اس میں؟ اور فرمایا آپ نے. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم قتل کے جرم کو اتنا سنگین قرار دیتا ہے اور انسانی جان کی قیمت اتنی بڑی ہے اس کے نزدیک کہ وہ کہتا یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز بنی اسرائیل کے ہاں جو ہم نے قوانین دیے تھے اس میں یہ چیز بھی لکھ دی تھی، من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ہم نے لکھ دیا تھا
کہ جو شخص ناحق قتل کرتا ہے کسی ایک جان کو، یوں سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا دی تو یوں سمجھو اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی. انسانی زندگی کی بڑی قیمت ہے برادران عزیز قرآن کی روح. انسانی آزادی کی بڑی قیمت ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے قرآن کی تعلیم کا نچوڑ اور اس کی بنیاد تو انسان کی تکریم ہے، احترام انسانیت ہے. وہ ملخص ہے اس کی تعلیم کا. وہ جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے، جو کچھ یہاں انسانوں کو بنانا چاہتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے. وہ سارے ذرائع ہیں. مقصد یہ ہے اس میں کہ انسان کی بحیثیت انسان کے تکریم اور احترام ہو. اسی سلسلے میں یہ چیز ہے، انسانی جان کی قیمت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق تلف کر دیا، گویا پوری انسانیت کو اس نے تباہ کر دیا. جس نے ایک جان کی ایک زندگی دے دی کسی ایک کو قرآن کی روح سے، اس نے گویا پوری انسانیت کو ایک حیات کر دی. سوال یہ ہے کہ جس نے کسی ایک کو مار دیا، اتنا سنگین جرم کو گویا پوری انسانیت کو مار دیا، تو یہ مجرم ہے نا. اگر یہ چیز پہلے کو دکھی ہوئی تھی تو اس نے اس کو آگے مار دینا ہے، تو یہ پوری کی پوری انسانیت کا جو قتل ہے یہ کس نے کرایا؟ سوچنے کی چیز ہے. اور پھر اگر ادھر یہ جرم اس کا نہیں تو اس کو محفوظ کیا کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دوسری طرف جس کے متعلق کہا جاتا ہے جس نے کسی ایک کی جان بچا لی، بچانے سے کیا مانا؟ اگر اس نے اس خاص کے اوپر، اس پیٹرن کے اوپر جس عقیدے کے مطابق پہلے سے دکھی ہوئی ہے یہ عمر، اس نے اس کے اوپر مارنا تھا تو دنیا کی کوئی قوت اسے بچا نہیں سکتی. اور اگر اس کی عمر باقی ہے اس لکھے ہوئے کے مطابق تو اس میں کیا اس کو جان دے دی؟ یہ ہوتا کون ہے جان دینے والا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مفہوم کے بعد قرآن کی یہ آیات ساری بے معنی ہو جاتی ہیں، کنٹراڈکٹری ہو جاتی ہیں، تضاد ہے اس کے اندر، بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہ جس نے اس کو جان دے دی، اس نفس کو زندگی بخشی، اس کو بچا دیا اس کو مرنے سے، اتنا بڑا کریڈٹ کہ جو ساری انسانیت کو اس نے جان دے دی. یہ ہوتا جو ہے اس کو جان دینے والا، جو بخش دینے والا، یا اس کی زندگی بڑھا دینے والا، جب پہلے سے متعین تھا اس کی زندگی اس خاص سے ختم ہو جانی ہے تو کوئی قوت اسے بڑھا نہیں سکتی. یا یہ مانیے وہی مجوس کا عقیدہ کہ آرمان اور جذبہ کی ایک جنگ جاری ہے. جذبہ خیر کے حکم کرتا چلا جاتا ہے، آرمن خیر کے حکم کرتا چلا جاتا ہے. لڑائی دونوں کی ہو رہی ہے، کبھی وہ نیچے، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ نیچے. اب جا تو وہ مجوسیت کو مانی ہے. آپ برادران عزیز، جو جو آپ تجزیہ کرتے چلے جائیں گے اپنے مروجہ عقائد کا، آپ دیکھیں گے کہ آنکھ نرگس کی دہن غنچے کا حیرت میری ان کی تصویر میں پوچھتے کوئی ان کا کیا ہے. اس اسلام میں اسلام کا کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا. اور اگر یہ اس نے بچائی ہے اس کی جان تو کیسے بچائی تھا؟ خدا نے لکھا تھا کہ اس سانس میں مر جائے گا، یہ گیا اور اس نے جا کے اس کو بچا دی جانے. اور اگر اس نے اس سانس میں مرنا نہیں تھا تو اس نے بچایا کیا؟ اور اگر اس نے بچایا ہی نہیں تو اتنا بڑا کریڈٹ کیا مل رہا ہے اس کو؟
تو گویا اس نے انسانیت کی جان بچا دی. نہ جرم کوئی، نہ کوئی کریڈٹ، نہ نیکی کا تلڑا، نہ بدی کا تلڑا، بات ہی کچھ نہیں رہتی اس کے بعد. برادران عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات تو چلی تھی یوں چھوٹی سی کہ عمر متعین ہے، گھٹ بڑھ نہیں سکتی، خدا کے حکم سے ہر ایک بڑھتا ہے، اس کے لیے کتاب معجزہ لکھی ہوئی میعاد ہے. یہ ترجمے موجود ہیں، یہ تفسیریں ہمارے موجود ہیں، 1000 برس سے مسلسل متواتر یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی ترجمہ، یہی تفسیر. لیکن جب ذرا اب ہم کھڑے ہو کے اس پہ غور کرتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو خود جو دین کی عمارت قرآن نے قائم کی ہے، تو یہ تو اسی کو بنیاد سے پھیر دیتی ہے چیز، اور پھر آگے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ان چیزوں کو ریکنسائل کیسے کیا جائے، کتابوں کو اس میں کس طرح سے دیا جائے. اب اگلی چیز یہ آئی، بیماری سے مرتا ہے. بھائی صاحب اس میں تو بات بالکل ٹھیک ہے، لکھے ہوئے سانس، لکھا ہوا دن، لکھی ہوئی گھڑی، بیماری بھی لکھی ہوئی، بیماری نے اتنے دن رہنا ہے یہ بھی لکھا ہوا. آپ سوچیے کہ اس کے بعد یہ علاج کیوں ہے کا علاج. اور پھر اور دلچسپ بات ہو جاتی ہے جب اسے آپ گہرائی میں سوچیں کہ علاج بھی لکھا ہوا، یہ بھی تو وہاں لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اتنے دن تک بیمار رہنا ہے، بخار کی ٹیمپریچر اس کی ڈگریاں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. اتنے دن تک بخار رہنا ہے، اس کے بعد اس میں مر جانا ہے، ساتھ یہ بھی کہ اتنا علاج بھی اس کے لیے. ان سے پوچھا جائے جب بھی کہ صاحب یہ کیوں، تو کہتے ہیں صاحب یہ تو سب ٹھیک ہے کہ خدا کے ہاں سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن تدبیر کرنا فرض ہے انسان کا. یعنی یہ کاہے کے لیے تدبیر کی جا رہی ہے؟ وہ ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے اس کے خلاف کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، یہی ہے نا جسے تدبیر جو علاج آپ کہتے ہیں. کیا یہ اس کے خلاف نہیں سب کچھ جاتا؟ اگر یہ یقین اور ایمان ہے، لیکن جب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہ بھی بات کہا جاتا ہے کہ یہ برحق ہے کہ وہ وقت متعین ہے ایک موت کا، بیماری کا، عرصہ بھی، سب کچھ، لیکن تدبیر اس کے باوجود فرض ہے. یعنی اس لکھے ہوئے کے خلاف تدبیر کرنا، کیا یہ اس لکھے ہوئے کو مٹا دے گا؟ یہ خدا کی منشا کے خلاف نہیں ہے. تو یہی چیز تھی جس کے متعلق وہ حسرت نے کہا، بڑے عمدہ انداز میں کہا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں. ٹھیک ہے، اس سے جو دعا بھی مرضی یار کے خلاف ہو جاتی ہے. تو کہے کے لیے یہ علاج، کہے کے لیے یہ تدابیر ساری آپ کی، کیونکہ آپ کا کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا مرضی یار کے خلاف، ان کا تدبیر بتانا، علاج تجویز کرنا، نسخہ دے دینا، یہ مرضی یار کے خلاف. جہاں سے نسخہ لے رہے ہیں وہاں سے دوائیوں والوں کو دوائیاں دے دینا، یہ مرضی یار کے خلاف، تیمارداری خلاف، اس کا علاج خلاف. اس کی برادرین کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے؟ ایک چیز سے جب آپ غلط نسخے پہ آ جائیں
تو اس کے بعد جو ہر قدم آپ کا غلط اٹھتا ہے. اگر آپ نے اس پل سے جو گلبرگ کی طرف آپ نے مڑنا تھا، اس کے بجائے آپ مغل پورے کی طرف سے آپ کا قدم اٹھ جائے، آپ کا ہر قدم اس کے بعد یہی نہیں کہ ایک قدم منزل سے آپ کو دور لے جاتا ہے، 2 قدم دور لے جاتا ہے. واپس آنا ہوگا آپ کو تو ایک قدم تو وہ پیچھے آئیں گے جو ادھر گیا، اور ایک قدم جو ادھر آپ نے اٹھانا تھا وہ بھی تو مس کیا ہوا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں اس کو کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں، بات خاص ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا پھر قرآن کریم کی اس آیت کے معنی کیا ہوئی، مفہوم کیا ہوا؟ یہ مفہوم کی غلطی وہی قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح مفہوم کا سامنے نہ ہونا، یہ اس کی ساری وجہ. یہ تصور پہلے آیا جسے عقیدہ جبر کہتے ہیں. میں آخر میں چل کے بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آیا اور کیوں اس کو اتنی شدت سے زور دیا جا رہا ہے کہ یہی مانا جائے، اپنے فکر میں نہ آئے، تجربے کے خلاف ہو، مشاہدے کے خلاف ہو، قرآن کی دوسری تعلیم کے خلاف ہو، آیات قرآنی کے خلاف ہو، سارا نظام جو مقاصد عمل کا ہے اس کے خلاف ہو، اس سب کے خلاف پڑے، اس کے باوجود اس کو کیوں زور دیا جاتا ہے وہ آخر میں چل کے میں کروں گا. یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے یہ طے کیا گیا کہ یہ ساری چیز لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سب برات کی رات جسے کہتے ہیں، اس میں وہ فرشتہ اس درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا پھال لے کر، اور جس میں سال بھر میں مرنا ہوتا ہے اس کا ایک ایک پتا کٹ کٹ کے اس کے اندر تخت کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. آنے والے سال کے لیے جو آپ کے یہاں نیکی، بدی، تکلیف، خوشی، غم ہونا ہوتا ہے اس سال کو لکھا جاتا ہے. پورے سال کا حساب کتاب اس رات کو ہوتا ہے. یہ سارا عقیدہ تھا نوروز سے متعلق مجوسیوں کا. تو وہی جب آپ کے یہاں داسیوں کی شرکت میں وزیر بن کے آئے یہ سارے برآمدہ، تو وہ اسلام تو لے آئے، لیکن وہ جائمندی نکلتی نکلے گی، رحیم آتا ہی آئے گا، وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں. نام نہ روز رکھے وہ مجوسیت کا ہو جائے گا. یہاں آ کے اندر اس کو فٹ نہیں ہوتا، نام اس کا ایک نیا ہوا، لیکن نیا بھی کہاں سے ہوا؟ کبھی بارات تقدیر کی رات. یہ برات تقدیر کو کہتے ہیں نا، برات آسکوں پر چاہتے آؤں، تو وہی تقدیر کی رات، وہی ایک تقدیر کا تصور آپ کے یہاں موجود ہے. پہلے وہ تصور ذہن میں رکھا، پھر قرآن کی طرف آئے. اب قرآن کی ہر آیت کا مفہوم وہ تفسیر جسے آپ کہتے ہیں وہ بیان ہوئی جو اپنے اس عقیدے میں فٹ کر جائے. اذن کا لفظ ہے، قرآن نے کہا کہ یہ خدا کے اذن کے بغیر موت نہیں ہوتی. اس کے معنی خدا کی اجازت یا خدا کا حکم یہ کیا. ہمیں تو برادران عزیز اگر قرآن کریم میں غور کیا جائے، بڑی وضاحت سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ اذن، اجازت اور حکم یہ ان معنوں میں ہے نہیں جن معنوں کے اندر ہم یہ لیتے ہیں. قرآن کی ساری تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے چلنے کے لیے غیر متبدل قوانین بنا دی. یہاں ہر شے خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. ایک لفظ کا ترجمہ صحیح کر لیجئے، اسے حکم یا اجازت اس کا ترجمہ نہ کیجیے، اس کا قانون ترجمہ کیجیے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں.
موت خدا کے قانون طبیعی کے مطابق آتی ہے. بالکل زندگی اس کے قانون طبیعی کے مطابق بڑھتی بڑھتی آگے عرض کروں گا. قرآن کی آیت موجود ہے. یہ موت اس کے قانون طبیعی کے مطابق واقع ہوتی ہے. بات صاف ہو گئی. اب یہ چیز کہ ہم نے یہاں اذن کے معنی یہ دے دیے خود نہیں دے دیے. قرآن کریم کے دیگر مقامات سے یہ چیز واضح ہو جاتی. دیکھیے کہا اذن کا لفظ قرآن استعمال کرتا. سورہ راس میں آیت 57 اس میں بات یہ چلائی آ رہی ہے. قرآن پہنچاتا جا رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے. وہ بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں خاص سمتوں کی طرف لے جاتی ہیں. وہاں سے اس میں سے پانی ٹپکتا ہے, بارش ہوتی ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اور اس طرح اس بارش سے زمین سے رویدگی ہوتی ہے. وہاں سے پھر درخت پیدا ہوتے ہیں, درختوں میں پھل لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اس حقیقت کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ سب کچھ ایک قانون ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسا قانون ہے کہ پہلے سے بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں سمت میں ہوائیں جائیں گی, کس قسم کے بادل آئیں گے, اس طرح سے وہ بارش ہوگی. زمین کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں رویدگی ہوگی, اس میں نہیں ہوگی. نہ ہونے والی میں کیا کیا جائے کہ پیداوار ہو, پیداوار کم کیسے ہوتی ہے, زیادہ کیسے ہوتی ہے. اس سب کے لیے قوانین مقرر ہے. علامہ لازم الاسماء ان قوانین کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت آدم انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. اور جب وہ ان قوانین کو سمجھتا ہے تو سارے ملائکہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. فطرت کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں جب وہ ان اسماء کو کام میں لاتا ہے جن کے سمجھنے کی صلاحیت آدم میں رکھ دی گئی ہے. اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے کہتا ہے قرآن والبلد طیب, ایسی زمین کہ جس میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے نباتات پیدا کرنے کی. یا خروج نبات ہی بإذن ربہ, وہ خدا کے اس قانون کے مطابق بڑی رویدگی اس میں پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ذرائع کے متعلق کبھی قوانین کی کڑیاں ایک کے بعد دوسری قرآن باتا کرا جا رہا ہے. سمندر سے ابخرات کے اٹھنے کے وقت سے لے کے زمین تک بارش ہونے تک, اور اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ بارش بھی زمین پہ اگر ہو جائے تو وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ بارش برسی اور رویدگی ہوئی نہ, اس کے بعد اس زمین کا طیب ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ زمین اس قابل ہے کہ اس میں سے ذرائع کھیتی نکلے تو وہ بارش اس میں سے برسے گی, پھر اس میں سے وہ کھیتی نکلے گی, پیدا ہوگی. بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو زمین اس قابل نہیں ہے, زمین شور ہے, اس میں اول تو اگتا ہی نہیں ہے, کچھ اگتا ہے تو بڑا تھوڑا سا معمولی سا. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. یوں ہم اپنے قوانین کو پھیر پھیر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں. اگر یہ چیز نہ خدا کے حکم سے ہی ہونی ہے تو پھر یہ لوگوں کی کوششیں بھرپور نتائج کیا پیدا کریں گی. پھر یہ سارا سلسلہ جتنا بھی علت اور معدول کا قاعدہ بھی سخت کا ہے وہ تو سارا ہی بیکار چلا گیا.
تو آپ دیکھیے کہ قرآن ایون کا وقت کہاں لا رہا ہے. میں نے صرف اس لیے اس کی تلاوت کی. یاد رکھیے خدا کا قانون جسے آپ قانون قوی کہتے ہیں اور جس کے متعلق ہمارے ہیں تو وہ تصور جب مادیت کے متعلق تصور دیا نا نفرت کا تو مادے سے متعلق جتنے قوانین وغیرہ ہیں ان کے متعلق بھی نفرت کی ذہن میں ہے. ہمارے ہاں تو یہ مادی قوانین ہیں اس لیے قابل نفرت. مادی قوانین ان سے پوچھیے کہ شیطان کے بنائے ہوئے ہیں خدا ہی کے بنائے ہوئے قوانین. اور یاد رکھیے جیسا کہ میں نے اب کنونشن کی اپنی تقریر میں بتایا تھا اسلام کیا ہے. یہ جو حصہ ہے قوانین طبیعی کا جو آج کی میٹیریل ورلڈ میں اس مادی دنیا کے اندر جاری و ساری ہے جو قومیں ان قوانین کا ابتدا کرتی ہیں وہ بھی قوانین خداوندی کے حصے کا ابتدا کرتی ہیں ایک حصے کا. بس فرق یہ ہے وہ اتنے حصے کا ابتدا کرتے ہیں. مومن اس حصے کا ابتدا کرتے ہیں قوانین طبیعی کا ابتدا کرتے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے اور انہیں قوانین خداوندی کے مطابق فرض کرتا ہے ان قوانین کے مطابق جو وحی کے ذریعے انسانوں کو دیے گئے. اتنا کا فرق ہے. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایون کے معنی قانون خداوندی اور جب وہ کائنات میں ایون کا لفظ استعمال ہوگا تو خدا کے طبیعی قوانین فزیکل لاز جسے آپ کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے. اب بات یہ ہو گئی کہ موت اور زندگی خدا کے قوانین طبیعی کے مطابق یہاں متعین ہوتی ہے. اگلا لفظ ہے کتاب معجمہ. یہاں پھر کتاب کا لفظ آ گیا. اب ہمارے ہاں تو کتاب کے معنی ایک رجسٹر ہے جو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں ہر چیز لکھی جاتی ہے. کتاب کے بنیادی معنی ہی قانون کے ہیں. یہ پرانی عبرانی زبان میں بھی اور اس کے بعد خود عربوں کے ہاں بھی یہ عربوں کے ہاں اور قرآن کریم میں لفظ قانون نہیں استعمال ہوا. یہ بعد کی چیز ہے. وہاں یہ لفظ کتاب ہی استعمال ہوتا تھا. دائم ہی ان معنوں میں جن معنوں میں آپ قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کہا یہ گیا کہ یہ ایک قانون ہے جو متعین کرتا ہے اجل کے میعاد کو. زندگی کی میعاد کو متعین کرنے والا ایک قانون ہے. اب یہاں یہ چیز آئی کہ اجل یا میعاد جو ہے اس کے لیے قانون ہے. اور دوسرے مقام کو قرآن کریم نے حسر سے کہہ دیا کہ کل اجل کتاب 13/3 13/38 یہ کل اجل کتاب ہر میعاد کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. وہ قانون کے مطابق میعاد متعین ہوتی ہے گھٹتی ہے بڑھتی ہے قانون کے مطابق کتاب کے مطابق. کتاب کے معنی قانون. اب دیکھیے قرآن کریم میں خود عمر کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق کس طرح سے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہی قانون جس کا علم تمہیں دیا گیا ہے جس کا علم آدم کو دیا گیا ہے. سنیے یہ آیت سورہ فاطر کی وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب 35/11 35/11. کسی زیادہ عمر والے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی نہ ہی کسی کی عمر کم ہوتی ہے. وجود اس کے کہ یہ ہر چیز اس قانون کے مطابق ہوتی ہے. قانون کے مطابق یہ ہے.
اب یہ چاہیے کہ اگر وہ ایک متعین 5 تک متعین گنا ہوا ہے تو یہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے کہ کسی کی عمر بڑھ نہیں سکتی، کسی کی عمر گھٹ نہیں سکتی بجز قانون خداوندی کے، یہ جو فزیکل لاز تمہارے یہاں ہے تو اس کے معنی پھر کیا ہوئے اگر وہ پہلے سے متعین ہے تو وہ بنیادی تصور غلط تھا۔ اب اس غلط تصور کی بنیاد پہ جو عمارت اٹھ رہی ہے تاش پھر رہی ہے نورت دیوار تک، آسمان تک وہ دیوار تو ہی چلی جا رہی ہے، اسے صحیح کر لیجیے اور ساری آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انسان کی یہ طبعی زندگی فزیکل لائف خدا کے متعین کردہ فزیکل لاز کے تابع ہے، وہ لاز نہیں بدلتے، وہ سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اس نے کہا ہے۔ نہ قابل تغیر قوانین خداوندی اور ان قوانین کے نہ بدلنے سے ہی تو یہ سلسلہ کائنات اس میں خوبی سے چل رہا ہے۔ اگر یہ کائنات قانون کی بجائے جسے آپ حکم کہہ رہے ہیں اس سے کہیں یہ اس کا مدار ہوتا تو ہر آن ایک نیا حکم آتا اس کے لیے، ایک دن کی زندگی آپ کے لیے دشوار ہو جاتی۔ ایک صبح حکم ہوتا آپ کی آگ کو تو ٹھیک ہے پانی ہی کر رکھا چائے کے لیے گرمی پہنچاؤ، گرمی پہنچاتی 10 منٹ کے اندر چائے تیار ہے، پروگرام کے مطابق آپ چل رہے ہیں، دوسرے دن اوپر رکھا حکم ہو گیا سردی پہ جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہر بات کے لیے الگ الگ حکم الہی وہاں سے آئے تو زندگی کا نقشہ یہاں سے بن جائے۔ اس کو حکم ہی چاہیے لیکن ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ حکم خداوندی جو ایک دفعہ ہوا ہے کہ آپ گرمی پہ چاہا کرو گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اسی کا نام قانون ہوتا ہے۔ اور کیا قانون ہوتا ہے؟ وہ حکم خداوندی تو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ وہ 3 لفظوں میں بتایا تھا کہ لا کسے کہتے ہیں، قانون فطرت کا۔ یاد رکھیے لا میں اب ہمارے ہاں تو یہ بھی قوانین ہے نا جو عدالتوں میں چلتے ہیں، جو پارلیمنٹوں میں بنتے ہیں، یہ قوانین کے لیے بھی لفظ لا ہی ہم نے رکھا۔ کسی زمانے میں ان کے ہاں یہ کنسپشن ہوگا کہ یہ لا بدلا نہیں چاہتا اس لیے انہوں نے اس کو بھی لا کہہ دیا، ورنہ یہ لا جو بنتے ہیں اور بدلتے ہیں اس میں تو ہر آن تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ جو لاز آف نیچر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں قرآن میں جو سنت اللہ کہا ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے یہ کہا تھا نا کہ لا ہوتا کیا ہے، ایک دن آلویز، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ آلویز ہمیشہ ایسا ہوگا، جب یہ آلویز کے ساتھ ہوگا تو اس کو قانون کہیں گے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ایسا ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہوگا۔ تو یوں کہ یہ قانون کی تعریف یہ ہوئی وہ حکم خداوندی کہ جو ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، جس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، اسے قانون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ دیا کہ کسی شخص کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، کسی کی عمر کم نہیں ہوتی، بجز قانون خداوندی کے۔ انسان چاند اور مریخ تک جانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جانا چاہیے اسے۔ اب یہ کہیں گے تو ساتھ بعد والے کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ جو بات بھی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نے یہ کہا تھا، لیکن
غنیمت یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے ہم روز بدل دیں یا بنا دیں. یہ بہت مدت سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے, دنیا کو بھی معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ یہ جو فضا کے اندر تم اجران فلکی دیکھ رہے ہو, یہ جو بڑے بڑے سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں, ان کے اندر بھی ایسے ہیں جن میں آبادیاں ہیں. اور اس کے بعد قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سے قادر ہیں کہ انہیں اور ان آبادیوں کو ملا دو کسی کو. قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے. اگر یہی ہے, میں بھولتا نہیں کہ وَإِنَّا عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ لَقَادِرُونَ غالباً ہے. فضائے آسمانی میں یہ جو تم اجران فلکی دیکھ رہے ہو, ان میں بھی دابہ ہیں. دابہ کا لفظ قرآن نے بتایا ہے. اور عجیب چیز ہے قرآن. وہ یہ نہیں کہا انسان ہے ان کے اندر, حیوان ہے ان کے اندر. دابہ کا لفظ ہر ذی روح اور ذی نفس کے اوپر ذی حیات پہ آ جاتا ہے. ذی حیات ہے ان کے اندر, اور ہم اس سے قادر ہیں کہ ان کو ملا دیں کسی دن. یہ وہی آدم اس کے ماتحت یہ کوششیں کر رہا ہے. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ چاند اور مریخ کی طرف جانے والا آدم اپنے متعلق ابھی بہت کم علم ہے. اسے ذات کا علم تو چھوڑیے, بڑی بات ہے, اسے تو اپنے جسم کے متعلق بھی ابھی بڑا کم علم ہے. تو میں ایک بے مان ہوں اس معاملے میں, مجھے کوئی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. لیکن انہیں کی تحقیق جو سامنے آتی ہے اس میں اعتراف ہے, اور اس اعتراف میں تو عظمت ہوتی ہے حقیقت میں ایک سائنٹسٹ کی اور ایک ریسرچ اسکالر کی. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جسم انسانی کے متعلق بھی بہت تھوڑا سا علم رکھتے ہیں, کم جانتے ہیں. انسانی جسم کے متعلق جو جو علم بڑھتا چلا جائے گا, بیماریوں کے متعلق تحقیقات ہوتی چلی جائیں گی, باہر اشیاء کے خواص معلوم ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ کسی کی عمر بڑھتی نہیں, کسی کی گھٹتی نہیں, وجود اس کو کہ قانون ہے اس کے لیے. وہ قانون جس دن آدم نے سمجھ لیا, اس شعبے کے اندر بھی معلوم میں کہاں تک یہ چلا جائے گا, عمریں کہاں تک بڑھیں گی. بہرحال برادران ابھی میں کہہ یہ رہا تھا کہ بنیادی عقیدہ یہ کہ ہر شاید پہلے سے متعین ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. ہر چیز جس طرح خدا چاہتا ہے اس طرح سے ہوتی ہے. انسان کا اختیار اور ارادہ اس میں کچھ نہیں. یہ چیز قرآن کی تعلیم کی بنیاد اور اصل کے خلاف ہے. ہر کی کائنات میں ہر مجبور پیدا کی گئی ہے. خدا نے اس کے لیے جو ایک قانون مقرر کر دیا, وہ بھی قانون مقرر کر دیا, یاد رکھیے, وہ اس کے مطابق چلنے پر مجبور ہے. انسان کو یہ اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ جس دائرے کے اندر اس کو فریڈم اور آزادی دی ہے, اس میں یہ خود فیصلہ کرنے کے لیے صاحب اختیار ہے. اور یہی اس کا اختیار اور ارادہ ہے جس سے اس کی ذمہ داری متعین ہوتی ہے. اور ذمہ داری ہی کا نام ہے جسے آپ جزا اور سزا کہتے ہیں, جو کسی ایکشن کے لیے ریسپانسبل نہیں, جو کسی عمل کے لیے ذمہ دار نہیں, جس کام میں اس کا ارادہ شامل نہیں, اس کی نہ جزا ہو سکتی ہے نہ اس کی سزا ہو سکتی ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن نے متعدد مقامات پر بہت وضاحت سے بیان کیا. دو آیتیں تو پھر بھی میں پیش کر ہی دوں گا. سورہ انعام میں 6:159
149 149 یہ جو ہمارے ہیں ہر روز ہم کہہ دیتے ہیں کہ جسے اللہ چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. سکس اوور 149 فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ جو خدا کے ساتھ اوروں کے قوانین کو بھی مانتے ہیں، شریک کرتے ہیں خدا کے ساتھ دوسرے صاحب اقتدار ہستیوں کو، ان سے جب تم کہو گے تو یہ جھٹ سے کہہ دیں گے. کیا کہہ دیں گے؟ سنیے برادران عزیز، جن کے متعلق کہا کہ قوم یہ بات کہہ دیں گے، مشرکین یہ بات کہہ دیں گے. کیا کہہ دیں گے؟ اللہ اگر چاہتا ہے تو ہم شرک کیوں کرتے؟ خدا کی مرضی ایسی. وہ فکرات جسے ہم صبح شام دہراتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی مرضی ایسی. اس کی مرضی ایسی نہ ہوتی تو کون یہ کچھ کر سکتا تھا؟ کہتے ان سے جب کہیں گے کہ یہ تم نے شرک کیوں کیا کہ ایسے رہے اختیار کر رہے ہو، تو کہتا ہے یہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسی رہے سے اختیار نہ کہتے، ولا آج آؤ نا ولا حرم نہ ملتا. ہم بھی ہمارے ابائے اجداد بھی ایسا نہ کرتے جن چیزوں کو ہم نے کہتے تم نے حرام قرار دے دیا، ہم کہاں نہ کرنے والے. خدا کا یہ حکم اس کی نصیحت ہے، اس کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہم شرک نہ کرتے، ہم کبھی شرک نہ کرتے. یہ ہے ان کا قول. قرآن کہتا کزانے کا کذب الذین من قبل، یہی نہیں ان سے پہلے بھی لوگ تھے کہ جو اسی قسم کا جھوٹ بولا کرتے تھے. دیکھ لیے برادران عزیز آپ، یہ جو ہم بلا تعمل نہایت آسانی سے ہر وقت کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نہیں اگر خدا کی مرضی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے متعلق؟ اور ایک آیت کے تو آپ خاص طور پہ نوٹ کر رکھیے، اگر آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے تو نکال لیجیے سورہ نحل کی آیت 93 16/93 بڑی اہم ہے اس بات میں. نہیں ہے تو سنیے میرے الفاظ کو غور. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ جو تمہارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ لوگ بڑی برائیاں کرتے ہیں، بد ہیں، دیکھیے کس قدر انسان ظلم ایک دوسرے سے کرتا ہے، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ان سب کو نیک بنا دیتا، کیسی اچھی زندگی گزرتی، سب نیک ہوتے. کہتا ہے کہ اگر ہماری نصیحت ایسی ہوتی، ہمارا قانون ایسا ہوتا تو ہم ایسا کر سکتے تھے. جہاں ہم نے ساری کائنات کو ایسا کیا ہے کہ وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتی. کہا یہ کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اب ان الفاظ کے معنی جو آپ کے ہیں مروجہ ہیں ان کو دیجیے. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. چلیے پہلے کے تو ساتھ ہے کہ ہم نے مجبور نہیں پیدا کیا کہ سب کے ساتھ ہدایت پہ ہی چلیں، لیکن اللہ جسے مروجہ معنی میں کہہ رہا ہوں اور سوچیے کہ اس سے بات کہاں جاتی ہے. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تم میں سے ہدایت دے دیتا ہے. اچھا، اس لیے ہم نے مجبور نہیں تمہیں پیدا کیا. تو گویا یہ اختیار کی بات ہے کہ جو
جسے ہم چاہیں ہدایت دے دیں، جسے چاہیں ہم گمراہ کر دیں، لیکن یہاں بھی بات نہیں، بات تو آگے چل کے آتی ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں ہدایت اختیار کی، تم کیوں گمراہ ہوئے، تم نے کیوں ایسا کیا، تم نے کیوں ایسا کیا۔ لیجیے سر، میں سمجھتا ہوں برادران عزیز، اس کے لیے کچھ آپ کو زیادہ کھجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس چیز کو پہنچنے کی، تو یہ دو باتوں کے اندر اس کا یہی نہیں کہ ربط نہیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کے بالکل متضاد جاتی ہیں کہ جسے ہم چاہے ہدایت دے دیتے ہیں، جسے چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، اور آگے یہ ہے کہ یہ اس لیے یقیناً تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں ہدایت اختیار کی، تم نے کیوں گمراہی اختیار کی، تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا۔ ہے نا بڑی سی آبویس کی بات، ایسی چیز جو بعد نظر میں دکھائی دے، پھر اس کے بعد ہے نا یہ تعجب انگیز چیز کہ 1000 برس سے آپ جو ہے یہ چیز اسی طرح سے جس کے معنی ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس پہلے ٹکڑے کے بھی اور یہ دوسرے حصے کے بھی، اس سے یہ مانے کہ جسے ہم چاہیں ہدایت دے دیں، جسے چاہے ہم گمراہ کر دیں، اور اس کے بعد یہ کہ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے متعلق۔ حالانکہ بات بڑی صاف، ہم چاہتے کہ تمہیں مجبور پیدا کر دیتے، تم ایک ہی راستے کے اوپر کرتے سب کے ساتھ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں ایسا بنایا کہ جو تم میں سے ہدایت لینا چاہے وہ ہدایت لے لے، جو تم میں سے غلط راستے پر چلنا چاہے وہ غلط راستے پہ چل دے۔ اس کے بعد تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا اور وہ کیوں اختیار کیا تھا۔ بات کیا یہ پوچھے جانے کا تو سوال اس سے پیدا ہوتا ہے جسے اختیار دیا گیا ہے اس طرح چلنے کا۔ یہ ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہی کا تعین ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ایسا نہیں کیا کہ تم سب کو ایک امت بنا دی، اور یہ جو چیز ہے برادران کہ انسان کو اختیار دیا اور اس کے بعد اس اختیار کی بنا پر اسے ذمہ دار قرار دیا، اور جب اس سے کوئی بھول ہو جائے تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے نا، اس کی بنا پر اسے ندامت ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن نے یہ دونوں مسالک جو ہیں ان کو کس طرح واضح کیا ہے۔ ایک یہ مسلک کہ میں اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوں، ایک یہ مسلک کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، خدا نے ایسا کیا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ یہ دونوں ہوئے نا، لیکن پورا وراثت میں ہے۔ آدم سے لفظ کی اس سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ میاں بیوی اور مرد عورت دونوں کا ذکر ہے نا، یہ چیزیں آ چکی ہیں آدم اور مرد کا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اس سے احساس ندامت ہوا ان کو، انہوں نے کہا کہ ہمارے نسل نما دینے والے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی۔ اب اگر ہمیں سامان حفاظت نہیں ملتا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آدم نے یہ کہا، مجھ سے بھول ہوئی، غلطی ہوئی، میں نے اپنے آپ سے ظلم کیا۔ اور
ابلیس نے بھی اسی طرح سے ایک جرم کیا، معصیت کی. جب اس سے کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس نے یہ کہا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تو نے جو مجھے اس طرح سے گمراہ کیا ہے، خدا سے وہ کہہ رہا ہے. تو اب اس کے بعد پھر میں ایسا کروں گا کہ اس کا بدلہ ان سے دوں گا، آدم کی ذریت سے. آدم سے کہا کہ تم نے کیوں شرک کی تھی، کیوں تم نے خلاف ورزی ہماری حکم کی تھی. اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے آپ کو ظلم کیا. یہ مقام آدم ہوگی. اور ابلیسیت یہ ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، تو نے مجھے گمراہ کیا. اور اس لحاظ سے مجھ سے یہ کہا نخرج منها مذموما مدحورا. اس نے کہا جاؤ راندہ درگاہ ہو ہمیشہ کے لیے. بات کہاں سے برادران ہے؟ آدم کا مقام یہ ہے کہ یہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. جب اس کا احساس ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ذمہ دار ہوں. اور دوسری طرح وہ چیز ہے کہ کیوں کیا تم نے، اس نے کہا میں نے کہا کیا، تم نے مجھے گمراہ کیا، اس کے بعد دیکھنا پھر کیا کرتا ہوں. اور برادران عزیز، اب اس کے بعد آپ سوچ لیجیے کہ کس قدر مقام کا کچھ ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو جواب ہے کہ میں کون ہوں کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ تو کرتا ہے، یہ چیز ہمارے ہاں عقیدے کی روح سے اسلام ہے. اور یہ کہنا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے یہ کفر ہے. اور وہاں ہم آ گئے کہ یہ بات کیسے ہوئی، کیسے یہ ہوا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد. قرآن کریم کی اس تعلیم کی روشنی ضد، تعصب، عناد، فرقہ بندی، گروہ سازی، سب اس کی وجہ سے. ایک جماعت میں یہ چیز کہی کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور اسی بنا پر تو اس کے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق، عین قرآن کے مطابق. اسی جماعت کا ایک اور عقیدہ تھا، اور وہ بڑی ٹیکنیکل کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن قدیم نہیں ہے، اس کے الفاظ حادث ہیں. انہیں معتزلہ کہا. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جنہیں اہل حدیث کہا اس زمانے میں، انہوں نے ان کے اس عقیدے کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ قرآن قدیم ہے، خدا کا کلام ہے. میں اس حصے میں صرف گفتگو کر رہا ہوں. ان کے خلاف کفر کا فتویٰ عائد کیا، انہیں مرتد قرار دیا، اور مرتد کی تو سزا آپ کو پتہ ہے قتل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صدیوں تک
سینکڑوں سال تک آج کی ان اسلامی سلطنتوں کے اندر ان عقائد کے اختلاف کر مسلمانوں کی گردنیں جتنی کٹی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے، غیر مسلموں کے ہاتھ سے مسلمانوں کی اتنی گردنیں نہیں کٹی۔ اب ان کے خلاف بھی یہ فتویٰ دیا کہ ان کا یہ جو عقیدہ تھا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ بھی تو انہیں کا عقیدہ ہوا۔ اب معتزلہ کا ہر عقیدہ اس قابل کی اس کی مخالفت کی ہے، ہر عقیدہ کو۔ اب یہ عقیدہ بھی کفر، اب جو اس زمانے سے یہ عقیدہ کفر چلا، آج تک یہ چلا آ رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو کر سوچتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ حساب کتاب، جزا سزا، دوزخ، جنت، یہ تمام چیزیں اس دنیا میں جو جرائم کی سزا، اس دنیا کے اندر یہ گناہ کی جزا اور سزا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا آنا، خدا کی طرف سے وہی کا ملنا، انسانوں کے سامنے پیش کرنا، ان کو دعوت دینا، پھر ان میں سے بعض کا قبول کرنا، بعض کا نہ قبول کرنا، انہیں کافر قرار دینا، انہیں مومن قرار دینا، ان کے اعمال کی جزا بتانا، ان کے اعمال کی سزا بتانا، یعنی یہ سارا سلسلہ اس پر ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ عقیدہ جو انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اسے کفر قرار دینا، اس کی بنا کر ایسا ماننے والے کو مرتد سمجھنا، اسے قتل کرنا، اور یہ سارا سلسلہ پھر جاری بھی رہنا اس کے ساتھ۔ سمجھنے آنے والی یہ باتیں ہیں نہیں، لیکن برادران عزیز کبھی تو کھڑے ہو کر سمجھنا پڑے گا ہی۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جہاں سے یہ چلی، اور جب یہ کہا گیا کہ انسان اپنے کسی عمل کا ذمہ دار نہیں، تو پھر خیال ہوا پیدا کہ پھر یہ عمل تردد کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہ خدا کا حکم اس کی مچھلی، پہلے سے اس نے ہر ایک کے لیے ہر چیز لکھ دی ہے، ہر شخص اس کے مطابق یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ اہل ذریعت تھے، اہل طریقت اور آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید انسان تو در حقیقت ہے ہی نہیں، یہ بھی یہی ایک فریبی مزاج کا ہے، وہ آپ ہی آتا ہے اور آپ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ آندہ آپ مارا خجاتا، یہ جسے آپ یہ انفلوئنزا کہتے ہیں، جسے آپ یہ ملیریا کہتے ہیں، یہ نہ کہیے گا اس کے بعد۔ اور سنیے ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے جو آپ انجیکشن دیتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، غور کیجیے گا کہاں بات پہنچتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ انسان کے اپنے اعمال آپ نہیں ہیں، انہوں نے کہا یہ انسان ہیں جو کوئی نظر آتے ہیں یہ خود ہے ہی نہیں، سب وہی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا ہے تو خدا ہوتا، گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بہرحال طریقت میں یہ عقیدہ نکلا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آج کے ہیں اسلام بن، یہ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے جو آج بھی کفر کے فتوے صادر کرا رہی ہے۔ وہ قرآن کے خلاف، خدا کے خلاف، خدا کے رسول کے خلاف، اس کی کتاب کے خلاف، اس کے دین کے خلاف کوئی بات کہنے سے نہیں، ان چیزوں کے خلاف لب کٹائی کرنا جو ہے
یہ ہے انتہائی جرم. اس کی سند کے ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ یہاں اسلاف کے ساتھ یہ مانتے چلے آ رہے ہیں. اسلاف کی سند شاید قرآن کریم بالکل اس کے خلاف یہ کہتا ہے. اس کے ساتھ آپ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہی سمجھا جانا تھا اس قرآن کا اور کافی ہو جانا تھا کہ ہمارے لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے رکھا اللہ نے کیوں قدم قدم پہ حکم دیا ہر فرد مومن کو کہ اس میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سمجھو، سوچو، علم حاصل کرو. یہ تو نہ کسی خاص دور کے لیے تھا نہ خاص افراد کے لیے ہے. میں اس میں بھی مان لاتا ہوں، مجھے بھی حکم دیتا ہے یہ سوچو، غور کرو. لیکن سوچنا اور غور کرنا ہی تو آپ کے یہاں سب سے بڑا جرم ہے. آیت ایک ہی ہمارے سامنے آئی برادران عزیز، لیکن آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ یہ تھی اس قابل کہ اس سے جتنا وقت ہم ضرور صرف کرتے اس لیے کہ جب تک یہ بنیادی تصورات آپ کے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے اس کے بعد آپ کے آواز انفرادی ہوں یا اجتماعی وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے یہ کہا. اب میں اس آیات کو پورا کر دیتا ہوں تاکہ ایک آیت سے ختم ہو. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. پیچھے سے بات یہ آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو اگر وہ ان کو وفات ہو جائے، وہ مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم یہ کہو گے کہ اب دین کا نظام ختم ہو گیا اور پھر اپنے اسی نظام سہن کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ بالکل غلط ہے. موت ایک طبعی حادثہ ہے، ہر انسان کو یہ آتا ہے. اس کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق یہ کچھ ہوتا ہے. اور خود ہمارے ہاں یہ چیز روایات میں موجود ہے. ویسے تو ہے یہ بھی کوئی بیماری آ جائے تو انسان اس میں صاف ہو جاتا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں اس یہودیہ نے گوشت میں زہر دے دیا تھا. اگر کہ پورا آپ نے کھایا تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کا اثر تھا. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس زہر کا اثر ہے جو اتنی جلدی مجھے قریب لا رہا ہے اس کبھی موت کے. اس کا خاصا اثر ہے مجھ پر. لیکن اس کا اثر ہو یا کوئی دوسری بیماری آئی ہو، کچھ بھی چیز ہو، یہ ساری چیزیں خدا کے قانون طبی کے مطابق تھی. اسی لیے اگلی آیت میں یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ہمارے قانون طبی کے مطابق ہے اور طبی قانون سے تو رسول بھی بلند نہیں ہو سکتا، اس کا جسم بھی اسی کے تابع چلتا ہے. یہ چیز ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اس قانون کے مطابق یہ گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے. سنکھیاں کھا لیا جاتا ہے، اسی وقت ختم کر دیتا ہے اپنے آپ کو آدمی. حفظان صحت کی تدابیر پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. فرد افراد کی عمریں کیا جن قوموں نے ان قوانین طبی پہ کنٹرول پا لیا یا اس کا علم حاصل کیا، ان کے ہیں تو نسلوں کی عمریں زیادہ بڑھ گئی ہیں. ایوریج ایج جسے آپ کہتے ہیں، مغرب کے ممالک میں اوسط عمر جو ہے اب وہ پہلے سے کتنی ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھانے کی یہ فکر کرتے چلے جا رہے ہیں.
کتاب موجودہ ایک قانون ہے جس کے مطابق یہ میعاد جو ہے بڑھتی ہے آیت اتنی نہیں آگے ہے، لیکن وہاں سے بات کبھی جسم سے ہٹ کر اور ہم قرآن کریم کے انسان کی عمرانی تمدنی سیاسی اجتماعی زندگی کی طرف لے آیا، اعمال کی طرف لے آیا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِ مِنْهَا۔ میں نے سمجھا تھا کہ آیت کو ابھی پورا کر دوں گا، لیکن بات اس میں پھر ذرا مشکل آ گئی۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے ہم دیتے ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم جلد بدلہ اور اس کا معاوضہ دے دیں گے۔ اس لیے نہیں ختم کرتا کہ اس میں لفظ ثواب آ گیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے لیے پھر قرآن کا مفہوم بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ ثواب ہوتا کیا ہے؟ اس وقت اس کے متعلق اتنا ہی پتا ہے کہ جس سے پوچھا جائے کہ صاحب وہ کہتا ہے کہ صاحب آیا کرسی یا آیا کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیے، اس کو چاہیے کہ صاحب یہ میں کیوں پڑھوں؟ تو کہتے ہیں اس سے ثواب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو لفظ ہے نا، لفظوں کے متعلق دو فکروں میں میں بات کہہ دوں سمجھ میں آ جائے گی۔ الفاظ بنے تھے کہ جب میں وہ لفظ منہ سے نکالوں، دوسرا شخص جو اس لفظ کو سمجھتا ہے اس کے ذہن میں بات آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ لفظ کا معنی یا مفہوم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سیمینٹک میننگ۔ لفظ کا جو لفظ کے اعتبار سے معنی ہونا چاہیے۔ جب میں نے پانی کہا تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اسی سے تو سارا نظام ہمارا چل رہا ہے۔ میں دوسرے سے کہتا ہوں کہ پانی لاؤ تھوڑا سا، وہ پانی لاتا ہے، ایک مفہوم دونوں میں مشترک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ سمجھتا ہے، یہ سیمینٹک میننگ ہے اس کے۔ اور ایک پرانے زمانے سے چلے آتے تھے لفظ کے لاجیکل میننگ، لفظ کا معنی نہیں بلکہ اس کا ایک اثر اس لفظ کا، کہ یہ لفظ کہہ دینے سے انسان کو تباہی آ جاتی ہے، یہ الفاظ لکھ کر رکھ لینے سے وہ اس تباہی سے بچ جاتا ہے۔ یہ آپ کے یہاں کے تعویذ، جنبے، جنتر منتر، اوراد، آماد، یہ ساری چیزیں، یہ ان کے لاجیکل میننگ یا انٹرپریٹیشن اس کو کہتے ہیں۔ لفظ کے معنی نہیں بلکہ لفظ کا اثر ایک ہوتا ہے۔ جب بھی کسی زبان کے الفاظ کے معانی سیمینٹک نہ رہیں اور وہ سمجھے گئے کہ یہ لفظ ہے ایک اثر کو کیا کرتا ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ زبان اور اس زبان کی وہ کتاب بیکار ہو گئی۔ اب آپ کسی دوسری دنیا میں جا پہنچے، آج کے ہیں الفاظ سیمینٹک نہیں رہے، اب لاجیکل ہو گئے ہیں۔ قیام کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس کا سیمینٹک مفہوم نہیں آپ کے ذہن میں کچھ آتا کہ یہ ہے کیا بات، یہ ہوا کیا ہے، اس سے یہ کرتے رہتے فواد ہوگا۔ لفظ ہے ایک جو بول دیا آپ نے، اب اس کے بعد آپ نے یا بچپن سے جو ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے یا عقیدتاً ارادتاً